السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قادری سفر 786 یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسے کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی علم ہے کہ ہم اس چینل پر روزانہ آپ کے لیے قرآنی، روحانی، حدیثی وظائف لایا کرتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت پیارا سا، بڑا آسان سا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے قرآنی وظیفہ۔ جو آیت کریمہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اگر آپ نے اس کو کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 27 مرتبہ پڑھ لیا تو یقیناً اس کے بعد میں آپ جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی خالی نہیں جائے گی۔ اگر آپ کو اولاد کی حاجت ہے تو آپ اولاد کی دعا کرنا، اگر آپ کو دولت کی حاجت ہے تو آپ دولت کے لیے دعا کرنا، اور اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے جس کاروبار میں آپ کو کوئی نفع نہیں ہو پا رہا ہے، اس کاروبار میں برکت کے لیے دعا کرنا۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے بڑی دعائیں کر لیں مگر ابھی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ہر دعا کو قبول کرنے کے لیے، کرانے کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کرنا۔ صرف 27 مرتبہ آپ اس کو پڑھنا اور اللہ کے حضور دعا کرنا، یقیناً آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد میں جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، یہ سورہ حشر کا جو وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، بہت پیارا، بہت اعلیٰ وظیفہ ہے۔ جس نے بھی آج تک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت کی فراوانی عطا فرما دی ہے۔ اگر اس نے مال میں برکت کے لیے وظیفہ کیا ہے تو دیکھیں، نیت اپنی صاف اور اعلیٰ رکھنا، کیونکہ کوئی بھی قرآنی وظیفہ جب کیا جائے تو اس میں انسان کی نیت صاف ہونا چاہیے، کیونکہ غلط نیت جو ہوتی ہے وہ غلط طریقے سے غلط وظیفوں میں کام آ سکتی ہے، مگر جو قرآنی حدیثی وظائف ہوتے ہیں ان میں غلط نیت ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی، اس سے ہمیں صرف اور صرف نقصان ہی ہونا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے جب قرآنی وظیفہ کوئی بھی کریں تو اپنے آپ کو ایسے پاک صاف بنا لیں کہ کسی کے لیے بھی آپ کے من میں کوئی غلط خیال نہ ہو، کہ جو بہت ساروں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں مالدار ہو گیا تب بتاؤں گا تیرے سے اونچا مکان بناؤں گا، میں مالدار ہو گیا تب بتاؤں گا تیرے سے اچھی گاڑی میں بیٹھوں گا، میں مالدار ہو گیا تب بتاؤں گا تیرے سے اچھے کپڑے پہنوں گا، تیرے سے اچھے اسکولوں میں، مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ مطلب طرح طرح کی ابھی کچھ ہے نہیں، اس سے پہلے ہی ہمارے جو دل کے خیالات ہیں نا، وہ ہمارے دل کے حالات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر دیکھیں ایک دوسرے کے لیے کتنی نفرت ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دولت بھی نہیں دیتا ہے، جہاں ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں۔ بلکہ ہماری نیت تو یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار نے اگر مجھے مالدار بنایا، پروردگار نے اگر مجھے امیر بنایا تو میں اس کی رضا کے لیے اتنا خرچ کروں گا کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا اس کی رضا کے لیے میں خرچ کرتا رہوں گا۔ دینی مدرسوں میں دوں گا، جہاں جہاں ضرورت ہوگی غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کو، مسکینوں کی مدد کروں گا۔ مجھے اللہ دولت کی فراوانی دے گا تو میں اس دولت سے اپنے لیے نیکیاں کماؤں گا، اس کی مخلوق پر رحم کر کے اللہ کو اپنے اوپر رحم کرنے والا بناؤں گا، یعنی اللہ میرے اوپر رحم کرے، میں اپنے آپ کو اس لائق بناؤں گا، تاکہ کوئی بھی دنیا بھی، اگر ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں آپ نے بڑے وظائف کر لیے ہیں، مگر آج میں آپ کو سورہ حشر کا وظیفہ جو 28ویں پارے میں ہے، اور یہ اکثر سب کو یاد ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ آپ نے کہیں پر بھی فاتحہ وغیرہ 10 میں، 20 میں، 40 میں یا کسی اور سلسلے میں فاتحہ ہوتے دیکھا ہوگا، تو اس میں سورہ حشر کی آخر کی 3 آیات مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ انہی 3 آیتوں کو آپ نے 27 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے، یا تو نماز فجر کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد، کھلے آسمان کے نیچے اور چپ چاپ کھڑے ہو کر اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہو وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ وہ 3 آیتیں کیا ہیں، اور ان کو 27 بار پڑھنے کے بعد میں آپ دعا کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ویڈیو دیکھنا تاکہ دعا کرنے میں آپ کوئی غلطی نہ کر دیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے تو آپ وضو کر لیں،
اور وضو کرنے کے بعد اپنے ذہن میں ایک کوئی نہ کوئی بات ضرور سوچ لیں کہ میں اپنے گھر کی برکت کے لیے یا کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے یا کہ اولاد کے لیے، جو بھی مقصد آپ کا ذہن میں ہو اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور عمل شروع کر دیں۔ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں، قبلے کی طرف کو منہ کر لیں اور اول میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں پھر آپ شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ یہ 3 آیتیں آپ نے پڑھ لینی ہیں، اور اب جب آپ دوبارہ اس کو شروع کریں گے تو پھر اب آپ کو اعوذ نہیں پڑھنا ہے، پھر آپ بسم اللہ پڑھیں، ہر بار بسم اللہ پڑھیں اور ان کو پورا کر لیں۔ 27 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ پھر جو ہے دعا کرنا، پروردگار میں نے جو پڑھا ہے اس میں کوئی مجھ سے غلطی خطا ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، صحیح کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار میں نے جس جائز مقصد کے لیے پڑھا ہے میرے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ پنجتن پاک کے صدقے مولا تو مجھے جائز دولت امیری عطا فرما دے، میں غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کروں، مجھے اس لائق بنا دے۔ پروردگار مجھے ہمیشہ اس لائق رکھنا تاکہ میں اوروں کی مدد کروں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، جب بھی مجھے مانگنا ہو میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤں اور میرا دامن بھر جائے۔ پروردگار مجھے تو ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، مجھے کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ آپ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کریں کہ پروردگار تو میرے کاروبار میں، رزق میں خوب برکتیں پیدا فرما دے۔ آپ جب یوں دعا کریں گے سب سے آخر میں چل کر پھر آپ نے یہ دعا کر دینا ہے کہ مولا میں نے جو دعا کی ہے سب کو پنجتن پاک کے صدقے سے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما، آمین۔ اس طریقے سے آپ جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس عمل کو روزانہ نہیں تو بلکہ ہفتے میں 1 روز جمعرات کے دن آپ اس عمل کو ضرور کرنا، ورنہ تو آپ روز کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل پر بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی وجہ سے کسی غریب کا کام چلتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے۔ آپ نیکی کا بات جان کر اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں۔ خدا حافظ۔